علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ مٹا دی بیچ میں حائل تھی سرحدیں جتنی، علی کے عشق نے کم کر دی دوریاں کتنی، علی کے نام سے ملتی تھی روشنی اتنی، علی کے عشق میں گزری تھی زندگی اپنی، خزان ماں کی طرح گود میں لیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی علی۔ سردبیری جنہوں نے امام زمان سے کئی مرتبہ ملاقات کی ہے اور مولا کے حرم میں آتے تھے، وہ یعنی غریب کے پاس دروازہ بند کر کے اپنی مشکلات یہ مولا سے حل کراتے تھے۔ آخر وقت تک یہ غیبت کبریٰ کے زمانے کے علماء ہیں اور مولا سے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی، ایسے آتی مقدس اردبیلی مولا سے، مولا علیہ السلام باقاعدہ ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے، لیکن آخر میں انہوں نے مولا نے کہا کہ اب تمہارے زمانے کے امام جو امام زمانہ ہیں ان سے جا کے آپ اپنی مشکلات حل کریے۔ اس کے بعد یہ کوفہ گئے، جو واقعہ میں نے بتایا تھا، چلیں ان کی روح کو ان کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں اور کی نگاہ کرم ہے۔ بڑی مشکلات اٹھا کر انہوں نے دارالعلوم آپ نے مطالعہ کیا ہو، تو یہ بہت ہی زیادہ مشقت اٹھا کے، یہ بھی بہت قریبی علماء میں سے ہیں، یعنی امام زمان کے علامہ ہلی کا یہ مزار ہے، یہاں پر ان کی قبر ہے جنہوں نے دارالانوار لکھا ہے، لہٰذا ان کی روح کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ بنایا ہے۔ یعنی مولا نے کتنا زیادہ ان کو مرتبہ دیا ہے کہ اپنے قدموں میں ان لوگوں کو جو ہے دفن کرنے کا، مولا کے بغیر حکم کے اس اندر ہونے کے بعد بغیر مولا کے ارادے کے ایک نہ کوئی کلام بول سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ان کی یہاں ان کا دفن ہونا یعنی مولا کا یہ حکم تھا کہ یہاں پر ہمارے قدموں میں یہ جو ہے اتنے قریبی ہو۔ یہاں پر قبر ہے اور ان کے سلسلے میں دو تین باتیں ہم بتا دیں آپ لوگوں کو کہ یہاں قبر ہے اور یہ یہی وہ ہجرا تھا جہاں پر وہ ڈسکشن کرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے اور یہیں رہتے بھی تھے، یعنی فارغ وقت میں اپنے خانوادے سے جب مثلاً دن کی مصروفیات نہیں ہوتی تھی، کسی حرم میں ان کے درس بھی ہوتے تھے۔ حاج اللہ سیستانی کے استاد ہیں اور ان کی جو فضیلت ہے سب سے بڑی ہے مشقت جو انہوں نے اٹھائی ہے۔ صدام کے زمانے میں آپ نے سنا ہی ہوا کتنی زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا ہے صدام، صرف یہی ہے کہ خدا کی مصلحت تھی کہ جس کی وجہ سے صدام نے ان کو شہید نہیں کیا، خدا کی کچھ مصلحت تھی اس وجہ سے بہرحال، ورنہ صدام جیسا خونخوار اور اتنی مرجعیت، اتنے بڑے مرجع اور صرف اذیت دیتا رہا۔ اذیت کیسی کیسی دیتا رہا وہ آپ نے ہندوستان میں علماء سے سنا ہوگا کہ وہ بلواتا تھا، کہتا تھا کہ عبد اللہ خوئی سے کہیے کہ ہمارے وہ گرین زون جہاں در اس کا محل تھا بلائیے، آتے تھے لا کر سگریٹ پیتا پیتا ان کے داڑھی میں لگا دیتا، ان کے یہاں لگا دیتے، ان کے ہونٹ پہ لگا دیتے، وہ اسی کرب و بے چینی میں رہتے تھے۔ اور بعض موقع بلاتا تھا، یہ ایسے مرد مجاہد کی قبر ہے، بلاتا تھا کہتا تھا کہ وہ چمٹا لایا جائے، وہ جس سے جو ہے ناخون کو پکڑتا تھا اور یہ کھینچ لیتا تھا، کہتا تھا کہ علی کے شیعوں کے رہنمائی کرنا چاہتے ہو، تم یہ چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم سب کچھ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا یہی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اسلام میں ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، لیکن کس لیے نہیں شہید کیا وہ بہرحال یہ اتنا خوخار اور خطرناک دشمن تھا۔ اس کا ایک جملہ یاد آتا ہے جو ہمارے استاد نے اسی حرم میں کہا تھا، کہا تھا صدام کا وہ جملہ، یزید نے غلطی کر دی، زینب کو چھوڑ دیا، ہم اگر ہوتے
تو ہم زینب اور ان کے ساتھ جتنی بیویاں تھیں سب کو شہید کر دیتے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اس نے کیا کیا، یہیں پر اسی نجف میں علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ کی بہن بنت الہدا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اتنے ظلم ہوئے ہیں اس سرزمین عراق پر واقع ہیں، آج بھی ویسے ہی لوگ موجود ہیں۔ ذرا سا اگر آپ مثلا غلطی کریے، کہیں پرابلم کریے، زیادہ کہیں ضد کرنے لگیے، فوراً جو ہے مثلا ظلم شروع ہو جائے گا۔ کوئی افراد موجود ہے، لیکن بہرحال سسٹم ہے، اس کے مطابق جو ہے تھوڑا سا دبے رہتے ہیں۔ وہ واقعہ بتاؤں، بنت الہدا جن کے نام پہ مدارس ہے، علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، صدام نے بلایا، لوگوں نے کہا کہ عورتوں پہ ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، نہ کرو ایسا، ان کو نہ شہید کرو۔ کہا شہید، ان کو خالی ہمیں شہید نہیں کرنا ہے، وہ میں جملہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ خود ہی سنے ہوں گے، جو ظلم کیا ان کے ساتھ، یعنی ان کے اعضائے بدن کو قطع کر دیا، اور اس کے بعد ایک پیر کو ایک گاڑی میں باندھا، دوسرے پیر کو ایک گاڑی میں، اور یہ جملہ ملعون کہتا رہا کہ ہذہ زینب فی ھذا الایام، یہ زینب ہے ان ایام کی، اگر ان کو زندہ چھوڑیں گے تو پھر کربلا جو ہے ہمیں فیس کرنا پڑے گا، اس لیے ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کرب و بے چینی کے ساتھ وہ زندہ نہیں، اس کے بعد خود گیا خنجر لے کر، ان کے کبھی ایک جسم کے اعضاء پہ مارتا تھا، کبھی جسم پہ، کہا سنی ہو جو خواتین کو مر جاتی ہیں 10 سال کی عمر میں، اجتہاد کے درجے پہ اتنی، یعنی اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ بعظمت تھی، فضیلت پہ فائد ہو گئی تھی، اس سے خوف تھا کہ اگر یہ ہو گئی پوری خواتین جو ہے ان کی فالوورز ہو جائیں گی، اس لیے ان کو ختم کرو۔ ایسا ظلم کیا، اس کے بعد اس نے اپنی تلوار سے وہیں پر انہیں شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد کا دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے لاش چھوڑ کے، یعنی ایسے مراجع و علماء نے مشقتیں اٹھا کر علی علیہ السلام کے فضائل، اہل بیت علیہ السلام کی معارف کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارے اوپر ان کا احسان ہے علماء کا واقعہ، جن لوگوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ یہ آیت اللہ ہوئی ہے جن کا میں نے صرف ایک اشارہ کیا کہ یہ ظلم صدام نے کیا ہے۔ اس کے بعد وہیں پر انہیں بٹھایا رہتا تھا، کہتے تھے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو زخم ہوا، زخم ہونے کے بعد ہوتا ہے پٹی ہو جائے، تھوڑا سا جو ہے مثلا آرام مل جاتا ہے، کہیں ہے آپ بیٹھے رہیے، کھینچ کر ناخون وہیں بیٹھا رہتا، بٹھا لے رہتا ہے، ابھی بیٹھے رہیے، پھر کوئی اگر جانا چاہتے ہیں کہیں نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ظلم کیا ہے ان کی قبر پہ آپ نے، جنہوں نے اتنی زیادہ مشقتیں اٹھائی ہیں صرف اس لیے کہ دین ہم تک پہنچ جائے۔ ان کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد جب یہ لوگ نکل جائیں تو سب مل کر ایک مرتبہ ایک ایک کر کے جائیے، جو جا سکیں وہ ایک سورہ فاتحہ آقا کی روح کو پڑھ کر اس کے بعد